السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور الحمدللہ وقفے کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کو ہم آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس پروگرام سے خیر و برکت کے فیصلے فرمائے۔ ہماری بات ہو رہی تھی آیت نمبر 63 کی طرف، جس کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا، ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہے، پہلا سپارہ، اور اگر آپ کے پاس تفسیر اظہار القرآن ہے تو اس کا پیج نمبر 134 ہے، پہلی جلد کا، والیوم 1 کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ تو اخذنا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اخذ کیا۔ آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا، یہ کہاں سے ماخوذ ہے، یہ بات کہاں سے لی گئی ہے؟ میثاق اردو میں کہتے ہیں، میثاق بھی کہتے ہیں، وثوق بھی کہتے ہیں، کہ پختگی کے ساتھ، کہ آپ یہ وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، یعنی پختہ ارادے کے ساتھ۔ وَرَفَعْنَا، رفع جو ہے، رفع کے معنی بلند کرنا، اٹھانا۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے یہ رفع بھی کہتے ہیں، اللہ آپ کے مرتبے کو رفع کرے، بلند کرے، جو ہے رافع، ہم میں سے بعض کا نام ہوتا ہے رافع، جس کے معنی بلند مرتبے والا۔ فوقکم، تمہارے اوپر، فوق تمہارے اوپر، تو فوق اور تحت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، عربی کے لفظ ہیں، جس کے معنی اوپر اور تحت کے معنی نیچے۔ الطور، یہ طور پہاڑی کا نام ہے۔ خذو، پکڑو تم، اخذ سے ہے، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، پوری قوت کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب اس میں جو ہے، جو طور پہاڑی ہے، اس کو فزیکلی طور پر، یعنی ذاتی طور پر اس کو طور پہاڑی کو اٹھایا گیا اور ان کے سروں کے اوپر وہ پہاڑی کو کر دیا، اور نیچے یہ آبادی موجود ہے، اور طور پہاڑی کو ان کے سروں کے اوپر جو ہے منڈلا دیا کہ یا تو جو ہے یہ تورات کے احکامات کو قبول کرو، ورنہ یہ طور پہاڑی کو جو ہے، یہ پوری پہاڑی تمہارے اوپر جو ہے ہم گرا دیں گے اور تم یہیں پر جو ہے اس کے اندر دب جاؤ گے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور کی جو شریعت تھی بہت سخت شریعت تھی، اور اس دور کے لحاظ سے اس طریقے سے جو ہے معاملہ بسا اوقات کرنا پڑا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ بہرحال جو ہے اس ڈر میں آ کر کے جو ہے لوگوں نے قبول کر لیا جو ہے، اور اس کا تذکرہ آگے چل کے اور آئے گا کہ جس وقت پہاڑی ان کے اوپر تھی جو ہے، تو اس وقت یہ لوگ جو ہے سجدے میں گرے، اور جو ہے سجدے میں رہتے ہوئے یوں گردن اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یہ سجدے میں رہتے ہوئے گردن موڑ کر کے یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کہ مطلب یعنی ہم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، یہ پہاڑی ہمارے سروں پر سے ہٹی کہ نہیں۔ اور یہی طریقہ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے یہودیوں کا عبادت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ذرا سا سر اٹھا کر کے یا گھما کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اصل میں در حقیقت وہ آسمان کی طرف نہیں بلکہ وہ پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر ابھی بھی منڈلا رہا ہے، یہ ہٹ گیا ہے۔ تو بہرحال جب وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ پہاڑ کو ہٹا دیا، اور کچھ عرصے تک یہ لوگ ٹھیک ٹھاک رہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اگلی آیت بتاتی ہے، آیت نمبر 64 کے اندر، ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد اس کے بعد جو ہے، من بعد بعد ذالک اس کے بعد، فلولا لہذا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیکم اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خاسرین میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو جو ہے یعنی جب یہ طور پہاڑی کو اٹھانے کا معاملہ ہوا اس وقت جو ہے تم لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا،
اور تم لوگ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے آگے چل کے تم لوگ پھر واپس پھر گئے اپنی باتوں سے، اور اللہ نے تمہیں ابھی تک بچا کر کے رکھ رکھا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ یقیناً بہت خسارے میں ہوتے۔ جو ہے سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ بہرحال جو ہے آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ جو ہے اب جو انہوں نے ہٹ درمی کی اور یہ اللہ کے احکامات سے بار بار ہٹتے رہے، جو ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تو اگلی جو ہے ان کی ہٹ درمی، ان کی زیادتی جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُم، تم نے جان لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا، زیادتی کی، اعتداد کیا یعنی حد سے آگے بڑھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، سنیچر کے دن کے معاملے میں، سنیچر میں یعنی سنیچر کے دن کے معاملے میں، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل ہو کر کے بندر ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے جو ہے شروع سے تجاوز کیا، جو ہے مطلب یعنی حد سے آگے بڑھے اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ کس معاملے میں؟ یوم ہفت کے معاملے میں، یعنی سنیچر کے دن میں۔ تو یہ نہیں کہ سنیچر کے دن انہوں نے جو ہے کوئی زیادتی کی، بلکہ سنیچر کے دن کے حوالے سے جو فیصلہ ان کو دیا گیا تھا، سنیچر کے دن کا جو معاملہ ان کو بتایا گیا تھا، اس معاملے میں انہوں نے زیادتی کی، جس کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، کونو قردۃً خاسئین، تم ہو جاؤ بندر، ذلیل ہو کر کے۔ اس سے مراد یہاں یہودیوں کے آبا و اجداد ہیں، اور سنیچر کے دن کا جو ہے معنی ہے کہ سنیچر کا دن ان کے لیے ایک چھٹی کا دن قرار دیا گیا تھا، اور اس دن یہ کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے جو ہے مطلب یعنی نہ کسی چیز کا شکار کرنا ہے، نہ کوئی کاروبار وغیرہ کرنا ہے، نہ کچھ یہ وہ جو ہے۔ تو مچھلی پکڑنے کا ان کا سلسلہ تھا جو ہے۔ تو یہ جو ہے خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ انسان کو جس پابندی ہوتی ہے اور جس دن اس کو کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس دن وہ نہ کرنے سے اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان کو بظاہر جو ہے مچھلیاں اور دنوں میں بھی آتی تھی، لیکن ان کو جو ہے سنیچر کے دن کی جو مچھلیاں وہ زیادہ ہی نظر آتی تھی کہ یار یہ تو اس دن تو بڑی بڑی مچھلیاں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کا حیلہ تلاش کیا جو ہے، اور یہ جو ہے ایک گڑھا کھودتے تھے سمندر کے کنارے، جو ہے جیسے حوض بناتے ہیں یا سوئمنگ پول جیسے بناتے ہیں، کوئی تالاب سے بناتے ہیں، اس طریقے کا جو ہے گڑھا کھودتے تھے، اور جو ہے سنیچر کے دن جو ہے اس کو سمندر کے ساتھ اس کو کھول دیتے تھے، سمندر کا پانی اس میں آتا تھا، اس کے ساتھ مچھلیاں اس میں آتی جاتی تھی۔ جب وہ تقریباً مچھلیوں سے بھر جاتا تھا اور کافی زیادہ مچھلی اس میں آ جاتی تھی تو یہ اس کا منہ بند کر دیتے تھے، یعنی اس پر مٹی ڈال دیتے تھے کہ سمندر سے اب اور پانی ادھر نہ آئے اور ادھر کی مچھلیاں ادھر نہ جائیں۔ یہ تو بظاہر یہ اس کا شکار نہیں کر رہے، لیکن شکار کر بھی رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ پورا دن اس کو ویسے رہنے دیتے تھے، اور اگلے دن جو ہے جا کر کے وہ مچھلیوں کو پکڑ کے نکال لیتے تھے، اور کہتے تھے بھائی ہمارے اوپر تو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے پر پابندی تھی، اس لیے ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑی، ہم نے جو ہے اتوار کے دن پکڑی ہے۔ تو یہ جو حیلہ بازی تھی، اب یہ دیکھیں آپ جو ہے کہنے کو انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے کہنے کو انہوں نے بذات خود انہوں نے جو ہے مطلب یعنی مچھلیوں کا شکار نہیں کیا ڈائریکٹلی، یہ نہیں کہ جو ہے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑیں اور یہ وہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا حیلہ کیا، اس میں تھوڑی سی بہانے بازی کی، اس میں کوئی لوپ ہول تلاش کر کے اس کے حساب سے جو ہے انہوں نے وہ کام کیا۔ تو اب جو ہے ناظرین اکرام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ حیلہ بازی بھی پسند نہیں ہے۔ حیلہ کر رہے ہیں آپ، حیلہ کر کے کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بات اس امت کے لوگوں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، ہماری یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے اوپر بھی،
کہ ہمیں بھی جو ہے حیلہ بازی سے بچنا ہے، ورنہ اللہ نے کتنی سخت سزا دی ہے ان کو کہ ان کی صورتیں مسخ کر دیں اور جو ہے ان کو بندر بنا دیا۔ اب یہ کہ بندر کی نسل وہاں سے چلی ہے یا پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس میں کلام ہے، ظاہر ہے مطلب یعنی اصل تو یہ ہے کہ بندر کی نسل اپنی نسل ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے جو ہے۔ بعض علماء اگرچہ کہتے ہیں کہ بندر کی نسل یہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز عذاب کے طور پر مسلط کی جاتی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف سے اگر کسی چیز کو مسخ کر دیا جائے، اس کی شکل جو ہے تبدیل کر دی جائے عذاب کے طور پر، تو وہ چیز زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا ہوا ہوگا جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً جان لیا تم نے، علمتم علم سے ہے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو ہے حد سے زیادتی کو کہتے ہیں، اعتداد کرنا، سبت سنیچر کا دن ہے، اور فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، قردہ بندے کو کہتے ہیں، قرد بندر کو، اور خاسئین جو ہے خسارے والے یا ذلیل ہو کر کے، خاسئین ذلیل ہو کر کے، خسارے والے نہیں بلکہ ذلت کے معنی میں آئے گا یہ۔ تو یہ آیت یہاں مکمل ہوئی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 66 کی طرف چلتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، فَجَعَلْنَاهَا چنانچہ ہم نے کر دیا اس کو، یعنی ان کے بندر بنائے جانے والے معاملے کو، نِكَالًا لِمَا جو ہے، فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا کہ عبرت کے طور پر ان لوگوں کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے ہیں، وما خلفہا اور اس کے پیچھے ہیں، یعنی جو اس دور کے لوگ ہیں ان کے لیے اور اس دور کے بعد آنے والے جو ہیں ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر ہم نے اس کو ایک عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے ہیں، یعنی ان کے ہم عصر ہیں، ان کے ہم زمانہ ہیں، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت لینے کا موقع بنا دیا متقیوں کے لیے۔ تو یہ سبق جو ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی قیامت تک کے تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتا ہے، تو اس کے لیے یہ واقعہ نصیحت کے طور پر ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اور اللہ کے احکامات میں، اللہ کی پابندیوں میں جو ہے حیلہ بازی بھی نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں، جو ہے کتنی دیر ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے، ٹھیک ہے ایک دو آیتیں اور کر لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر ہم نے ماشاءاللہ 66 پوری کر لی ہے، اس کے بعد 67 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں یہ آیت جو ہے اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے، بلکہ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، یہ ابھی ہم نے آنا ہے آیت نمبر 66 کی طرف، لیکن اس کے بجائے 67، 68، 69 اور 67، 68، 69، 70، 71، جی ہاں 71 کے 72۔ نہیں، گوشت کھانے کا، گوشت کے چھونے سے مردہ کا زندہ ہونا جو ہے، ہاں 71 اور 72 یہ دو آیتیں ہیں۔ تو اس کی طرف چلتے ہیں، ہم تھوڑا سا یہ اسکپ کر رہے ہیں سبق کو، اور پھر واپس ہم آئیں گے اپنی آیت کی طرف، آئیں گے کون سی 67 کی طرف۔ تو 66 کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 71، 72 کی طرف۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگے، فیہا، اس میں، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مخرجن، نکالنے والا ہے، یعنی ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم، اس کو جو تھے تم، تکتمون، چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اس کو مارو، اس کا ٹکڑا، اس کا ایک ٹکڑا ایک دوسرے ٹکڑے پر، یا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر مارو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح زندہ کرے گا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، زندہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ جو ہے، اگرچہ یہ آیت نمبر 71 72 ہے، لیکن یہ آیت نمبر 67 جو ہے اس کا آنسر ہے۔ تو معاملہ یہاں بتایا جا رہا ہے، اور اس کا جو ہے سلوشن کیا ہوا ہے وہ آیت نمبر 67 آنورڈ بتایا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جو ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ ان میں سے کسی ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم ایک دوسرے پر دھرنے لگے۔ کیا دھرنے لگے؟ مطلب الزام تراشی کرنے لگے، ایک دوسرے کے طرف اشارے کرنے لگے کہ اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، جو ہے پوچھ گچھ میں لگ گئے اور الزام تراشی میں لگ گئے۔ واللہ مخرجن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے، جو ہے مخرجن ما کنتم تکتمون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی کسی کے انتقال کی خبر آئی ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے علی خالد صاحب، ٹائمز ٹریول والے، یہ ہمارے کافی قریبی ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کافی کام بھی کیا ہے۔ مسجد کی امامت سنبھالنے سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ کافی کام کیا۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بار بار کالیں آ رہی ہیں، میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں وقفے کی طرف جائیں گے ہم، تو بریک کے دوران ان سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بلکہ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ٹاپک کو جاری رکھتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔